إن الله وملائكته يصلون على النبي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، بزرگ اور عزیز دوستو، سیرت النبی کے عنوان پر بات چل رہی تھی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کائنات جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر حضور تک کسی نے وہ نام نہیں رکھا جو دادا نے اپنے پوتے کے لیے تجویز کیا اور رکھا۔
لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے نام اس لیے رکھا کہ اس کی تعریف دنیا میں بھی ہوگی، زمین میں بھی ہوگی، اور آسمانوں میں بھی اس بچے کی تعریف ہوگی۔ تو محمد نام ہی وہ ہے جس کا پورا وجود خوبصورت ہو۔ نبی کبھی بھی بدصورت، بد شکل، کانا، کمزور، عیبدار، بدبودار نہیں ہوتا۔ حضرت حسان نے حضور کی تعریف کی تھی اشعار میں، شاعر رسول ہیں۔ وَأَحْسَنُ لَمْ تَرَى وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج تک میری آنکھوں نے اس دھرتی پر ایسا حسین لڑکا نہیں دیکھا۔ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، ساری خوبصورتی سمیٹ کر حضور میں۔ روایت میں آتا ہے جب حضور پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کو کہا کہ مبارک ہو لڑکا، بڑا حسین ہے، خوبصورت ہے۔ حضرت آمنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا خوشی کا موقع ہے اور رو کیوں رہے ہو؟ لڑکا بھی اللہ کی طرف سے ہے، لڑکی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ ایک خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لڑکا دے اللہ ہی کے خزانے سے آتا ہے، لڑکی دے اللہ ہی کے خزانے سے آتا ہے۔ لیکن لڑکی نیکی ہے، لڑکا نعمت ہے، اور قیامت کے دن نیکی پر سوال نہیں ہوگا، نعمت پر سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا۔ تو کسی نے کہا رونے کا تو مقام ہے نہیں، رو رہے ہو؟ حضرت آمنہ نے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں، حسین ہے پر یتیم ہے، کاش اس کا باپ ہوتا۔ جب اپنے بچے کو دیکھتا تو اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا، کندھوں پر بٹھاتا، کھلونا لاتا، لباس لاتا، کپڑے لاتا، یار اور دوستوں کی محفلوں میں لے جاتا، خوشی کی انتہا نہ ہوتی۔ ہوتا ہی نہیں، لڑکی کی خوشخبری ملتی ہے تو باپ پر کیا گزرتا، اچھے سے اچھے کپڑے، لڈو کا آرڈر، خوشی۔ آواز آئی، ہاتف غیبی، آواز آ رہی ہے لیکن کون بول رہی سنائی نہیں دے رہا، دکھائی نہیں دے رہا۔ آواز آئی آمنہ مت گھبراؤ، اس بچے کو کھلونے کی ضرورت پڑے گی تو چاند کو میں کھلونا بنا دوں گا،
اس بچے کو لباس کی ضرورت پڑے گی تو جنت کا پوشاک پہناؤں گا، اس بچے کو سواری کی ضرورت پڑے گی تو جنت سے براق اس کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ سیر کی جب ضرورت آئے گی تو دنیا کے بچوں کی باپ کیا سیر کراتا ہے، کیا دکھاتا ہے؟ دنیا دکھائے گا، مشرق مغرب شمال جنوب دکھائے گا، ساری دنیا تو نہیں دکھا سکتا۔ اگر کوئی اتنا بھی بڑا مالدار ہو کہ ساری دنیا دکھا لے، لیکن ہم اپنے حبیب کے لیے دنیا کی بھی سیر کرائیں گے، آسمانوں کی بھی سیر کرائیں گے، عرش بری کی بھی سیر کرائیں گے۔ اتنا خوبصورت بچہ، نام ہی بتا رہا ہے بہت خوبصورت، جس کا پورا وجود خوبصورت ہو، ہر عضو خوبصورت ہو، مناسب ہو، اعتدال سے ہو، دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے محمد کے معنی ہی آتے ہیں جس کے سارے یار بے عیب ہو۔ حضرت صدیق میں کوئی عیب نہیں، حضور کے یار تھے، غار کے ساتھی تھے، ہم سفر تھے۔ حضرت فاروق میں کوئی عیب نہیں، حضرت عثمان میں کوئی عیب نہیں، حضرت علی میں کوئی عیب نہیں، حضرت زبیر میں کوئی عیب نہیں، حضرت طلحہ میں کوئی عیب نہیں، کسی صحابی میں کوئی عیب نہیں، سارے یار بے عیب تھے۔ حضرت ابو بکر پر جب نظر پڑی تو صدیق بن گئے۔ کس کی نظر؟ حضور کی رحمت کا فیض ہے بھئی، آج ہمارا یہاں بیٹھنا یہ حضور کی رحمت کا فیض ہے، یہ ہمارا سننا، ہمارا نماز کے لیے آنا، ہمارے لیے ذکر کا جذبہ آنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نیک کام کرنا، یہ حضور کی رحمت کا فیض ہے۔ حضور وہاں قبر میں آرام کر رہے ہیں، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے فیض سے مستفید ہو رہا ہے۔ دیکھو سورج آسمانوں پر ہے، روشنی ساری دنیا۔ اسی لیے ہندو کا ایک مؤرخ کبیر داس وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی مقصود کائنات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نام کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، کائنات کی تمام چیزوں میں حضور کا نام موجود۔ یہ کہنے والا کوئی کلمہ گو نہیں، کلمہ پڑھنے والا نہیں، غیر ہے، لیکن حقیقت جب سامنے آتی ہے تو ماننا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کائنات کی ہر چیز میں حضور کا نام موجود ہے۔ اس نے تحقیق لکھی، دیکھو حضور کا جو نام ہے اس کے 92 نمبر بیٹھتے ہیں، 90 پر 2، میم کے 40، ڈبل بار میم آیا ہے 80، دال کے 4، ہا کے 8۔ دنیا کا کوسا بھی نام اٹھا لو، اسے 4 سے ضرب دو، 2 جوڑو، 5 سے ضرب دو، تقسیم 20 سے کرو، پھر 9 سے ضرب دو، آخر میں 92 آ جائے گا۔ یہ میرے اور آپ کا نبی ہے۔ یہ خالی سننے تک نہیں میرے بھائیوں، زندگیوں میں سنتوں کو لانا ہے۔
اپنے آپ کو سنت کا پابند بنانا ہے۔ اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب حضور کے پیدائش کے بعد حبشہ گئے تھے تجارت کے لیے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ عمر علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، 118 سال، 138 سال۔ جب انتقال ہوا حضرت عبد المطلب کا تو عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف باتیں ہیں، 18، 118، 138، 30 پر 8، بہرحال جو بھی ہو عمر والے تھے۔ حبشہ گئے تو نجاشی سے پہلے جو بادشاہ تھا اس نے حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کھڑا ہوا، استقبال کیا، اپنے پاس لایا، برابر میں بٹھایا، نام پوچھا، کہاں کے ہو، کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے نام بتایا، عبد المطلب ہے، خاندان قریش ہے، بنو ہاشم، قبیلہ بنو ہاشم ہے، کعبے کا متولی ہوں، انتظام سنبھالتا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تو اس نے بھی حضور کے بارے میں کہا تھا آپ کے نسل میں ایک لڑکا ہوگا۔ اس نے حضور کی صفات کو بیان کیا، نام کا تذکرہ کیا، خوبصورتی کا تذکرہ کیا، رنگ ایسا ہوگا، پیشانی ایسی ہوگی، بال ایسے ہوں گے، ہجرت کی جگہ فلاں ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کہ میرا وہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، میری آنکھوں نے دیکھا۔ اس نے کہا عبد المطلب اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، میری عمر بھی اگر وفا نہ کرے تو ضرور میں اس نبی کا کلمہ پڑھوں گا، ان کا ساتھ دوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، چلا گیا۔ اس کے بعد آنے والا جو بادشاہ تھا اس نے حضور کے بارے میں جو سنا تھا فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی، بچپن ہوا، بچپن کے بعد لڑکپن آیا، چلنے پھرنے کے، بھاگ دوڑ کرنے کے، بات چیت کرنے کے۔ چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے، رینگتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے، وہ بچپن ہے۔ اس کے بعد جو عمر ہے وہ لڑکپن ہے۔ حضور کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے حضور کو لے کر ماں نے مدینہ گئی تھی اور اپنے باپ کی خبر پر گئی۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ، حضرت آمینہ کے شوہر، قبر پر جا کر کہنے لگے عبداللہ تم نے واپس آنے کا کہا تھا، بچے کے لیے کھلونے لانے کے لیے کہا تھا، دیکھو دیکھو کتنا حسین بچہ ہے، کاش تم دیکھتے۔ میری بات تم تک پہنچ سکتی، اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہو تو ذرا چہرہ باہر نکال کر بچے کا نظارہ کرو، لیکن یتیم ہے۔ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، باپ بھی چلا گئے، ماں بھی دنیا میں نہیں رہی، لیکن آخری وقت میں آسمان کی طرف یوں نظر کی، آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت، اس کے بعد کوئی حرکت نہیں ہوئی، آخری وقت ہے، آسمان کی طرف نظر کی اور یہ کہہ رہی تھی اے اللہ محمد کو میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا کوئی دے سکتا ہے، ماں کا پیار کوئی دے سکتا ہے، ماں کی شفقت کوئی دے سکتا ہے، کوئی خریدی جا سکتی ہے، خریدنے کی چیز ہے کہیں بھی۔
تو جب باپ بھی نہیں رہا، ماں بھی نہیں رہی، یتیم ہے، دنیا کہے گی اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی تربیت کون کرے گا؟ لوگوں کے زبان پر یہ بات آتی ہے، اللہ نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا، دیکھو دیکھو دنیا میں جس کا کوئی نہ ہوگا اس کا وارث اور اس کا والی اور اس کا وکیل اللہ ہوگا۔ اللہ نے کفالت کی، اللہ نے تربیت کی، اللہ نے پڑھایا، اللہ نے سکھایا، بے ٹھکانہ تھے اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اللہ نے ٹھکانہ دیا۔ تو ماں کے جانے کے بعد دادا نے پرورش میں لی، حاجیوں کی خدمت کی ذمہ داری حضرت عبد المطلب کی تھی، حاجیوں کو پانی پلانا، آنے والے وفود سے ملاقات کرنا، انتظام کرنا، جانے والی جماعت کے لیے الوداع کہنا، سارا نظام تھا۔ اور مکے کے پاس کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھتے، جتنے بھی حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ باپ کے برابر بیٹھے، باپ کے سامنے بیٹھے، باپ سے کوئی بول سکے۔ یہ وہ دور تھا۔ آج بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ مار رہا ہے، انہوں بھی مارتے میں بھی مارتا ہوں، کیا فرق پڑا؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، جب بڑوں کے بارے میں بدظنی دل میں آ جائے گی تو اللہ فیض کو بند کر دے گا، فیض بند۔ بڑوں کے بارے میں انہوں ہمارے بڑے کیا کر رہی ہیں، ایسا ہو جا رہا ہے، انہوں کیا کر رہی ہیں، انہوں سو رہے ہیں۔ بڑوں کے بارے میں اگر دل میں بدظنی آ گئی تو یاد رکھو فیض کا دروازہ بند۔ قرآن کریم میں جو قصے اللہ نے بیان کیا ہے وہ کہانیاں نہیں ہیں کہ تمہیں سنو ایک کان سے چھوڑ کر مزہ لو، جیسا حقہ مارنے والا مزہ لیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ قرآن کہتا ہے دیکھو جب ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لو اسٹوری تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے، یہ دیکھنے قصہ ہے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس میں اپنے سوالات کا، اپنے زمانے کے حالات کے جوابات ہیں۔ حضرت یعقوب کے 11 بیٹے تھے، 11 کے 11 ایجوکیٹ، پڑھے لکھے۔ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم۔ تو باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، پردادا بھی پیغمبر، باپ پر جو صحیفے تھے اس کا بھی علم بچوں کو سکھائے تھے، اور دادا کا جو علم تھا وہ بھی سکھائے تھے۔ پردادا کے پاس جو علم تھا، جو بتایا گیا تھا، انہوں نے اپنے 11 بیٹوں کو تعلیم دی تھی، جاہل نہیں تھے، جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا۔ بعد میں حضرت یوسف پیدا ہوئے، جب وہ پڑھنے کے لائق ہوئے تو باپ کی توجہ زیادہ ان کی طرف ہوئی۔ کیوں؟ اب یہ بڑے ہو گئے، ان کو تو پڑھا دیے ہیں، پڑھانے کا نمبر نہیں ہے، اب پڑھنا اس کی باری ہے، تو زیادہ توجہ دینے لگے۔ بھائیوں کے دل میں خیال آیا کہ ہمارا باپ یوسف سے زیادہ چاہتا، محبت کرتا ہے، اور ہم سے محبت نہیں ہے۔ دل کے اندر بدظنی آئی۔
قرآن کہتا ہے فی ضلال مبین، ہمارا باپ غلطی میں ہے، بچے سے زیادہ محبت اور ہم پوچھ کو بھی نہیں دیں گے۔ حالانکہ علم دلانے کے لیے توجہ ہونا ضروری ہے، توجہ بھی ہو اور سیکھنے والے کے اندر طلب بھی ہو۔ صرف علم سے ترقی نہیں ملتی، علم کے ساتھ طلب بھی ہو، علم کے ساتھ توجہ بھی ہو، جب جا کر ترقی ملے گی، ورنہ ترقی نہیں ملتی۔ صرف علم حاصل کرو تو ترقی نہیں ملے گی۔ حالانکہ مسئلہ ایسا تھا، وہ بڑے ہو چکے تھے، ان کو سب پڑھا دیے تھے، اور ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، جو اچھی پوزیشن پر جو باپ ہوتا ہے اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرے بعد میرا کام سنبھالنے والا ہو جائے۔ تو حضرت یعقوب پیغمبر تھے، ان کی تمنا تھی کہ نبوت میری اولاد میں باقی رہے، لیکن 11 لڑکوں میں سے کسی میں بھی نبوت کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ اب جب حضرت یوسف پیدا ہوئے تو حضرت یعقوب کی آنکھ چمکنے لگی، کیونکہ وہ علامات اس میں پائے جا رہے ہیں۔ توجہ زیادہ دی، بھائی اور سمجھنے لگے۔ یوسف بڑے ہو کر خواب دیکھا، ایک دن آ کر ابا سے کہا انی رأیت 11 کوکبا، ابا میں نے خواب دیکھا ہے سورج چاند 11 ستارے میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اور یقین ہو گیا پیغمبر ہونے والا ہے۔ اور اپنے بیٹے سے کیوں کہا بیٹے اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا۔ کیوں؟ وہ بھی علم والے تھے، پہچان لیں گے، تعبیر جان لیں گے۔ جاہل ہوتے تو بولنے سے ان کو کیا پتا چلتا، علم والے تھے، لیکن باپ سے بدزن ہو گئے تو اللہ نے فیض کو روک دیا، فیض بند ہو گیا، فیض بند ہوگا۔ تو دیکھو یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس میں بہت سارے سوالات کے جوابات ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ آیات للسائلین، آج کا جو حال چل رہا ہے اس کی بھی جوابات ہیں اس میں۔ معلوم نہ حالات دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، نہیں سنا کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، نتیجہ اچھا نکلے گا انشاءاللہ۔ ہمارے بڑے بھی بتا رہے ہیں، اللہ والے بھی بتا رہے ہیں، بزرگ بھی بتا رہے ہیں، نتیجہ اچھا نکلنے والا ہے۔ ظاہر میں ہمیں اور نظر آئے گا لیکن اندر کچھ اور ہوگا۔ یہ تکوینی نظام ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، توڑ پھوڑ ہو رہا ہے، مر رہے ہیں، لیکن نتیجہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ قبل اول جلد آزاد ہو جائے گا۔ دیکھو حضرت یوسف کے قصے میں، دیکھو حضرت یوسف کے قصے میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں غور کرو۔ بھائی جلے، کیا کرے؟ تو کچھ نے کہا اسے ختم کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، لیکن ایک کہا نہیں بھئی اتنا بڑا گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ علم والے تھے، ڈر تھا، جیسے میں بولتے نا گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، گناہ کر لیں گے توبہ کر لیں گے، سفر میں جا رہے ہیں گانے سن لیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے، کون دیکھ رہا ہے؟ ہاں توبہ کر لو، اللہ معاف کرے گا، لیکن یاد رکھو اللہ پہلے ذلیل کرے گا پھر توبہ قبول کرے گا۔ ذلت آئے گی، ذلت کے بعد معافی۔ اب چاہے تو کرو گے نا، اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، ہاں ہے،
لیکن تمہاری حماقت کا مزہ بھی تو چکھنا ہے، لگام بھی تو دینا ہے۔ بے لگام جانور کہیں بھی منہ مارے گا، ہم بے لگام نہیں ہیں، مسلمان ہیں، پابند ہیں، مطیع ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں۔ اس نے کہا بھائی مارنا اچھی بات نہیں، کام کرو، ہم باپ سے دور کرنا ہے، ہمارے اطراف اپنا بہت سارے کنویں ہی کسی کنویں میں ڈال دیں گے، قافلے آتے ہیں پانی نکالنے کے لیے۔ آج کا دور نہیں تھا کہ نل کھولو پانی آ جائے گا، کنواں ہوتا تھا، باولی ہوتی تھی، ڈول ڈال کر پانی کو اوپر کھینچنا پڑتا تھا، سینچنا پڑتا تھا، لینا پڑتا تھا، نکالنا پڑتا تھا۔ سب تیار متفق ہوئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسے ہی کریں گے۔ لیکن ابا کے پاس جا کر پرمیشن کیسے لیں؟ کیا بولیں؟ ارے کچھ بھی بولیں گے جی، چلو پہلے جا کر بولیں گے، ابا سے جا کر اجازت لیں گے۔ سب مل کر پلان بنا کر ابا کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے ابا ہمارا چھوٹا جو بھائی ہے گھر میں جھڑکوں سے بیزار آ جاتا، ہم دیکھو ہمیں بڑے ہیں، ہمارے ساتھ جنگل میں جو ہمیں اونٹ چرانے جاتے ہیں، اونٹ چراتے تھے۔ یہ جو کنعان تھا فلسطین کا علاقہ، حضرت یوسف وہیں پیدا ہوئے۔ فلسطین جو ہے وہ انبیاء کا مدفن ہے، بے شمار انبیاء اللہ نے برکت کی جگہ بنائی۔ دلیل قرآن سے پوچھو، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں نچھاور کی۔ ہرا بھرا علاقہ بھی ہے، زرخیز علاقہ بھی ہے، بے شمار برکتیں۔ ان برکتوں کو دکھانے کے لیے اللہ نے مسجد حرام سے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، فلسطین لایا، بیت المقدس لایا۔ کتنا مبارک، کتنی مقدس جگہ، وہاں حضرت یوسف رہتے تھے، کنعان وہی ہے۔ باپ کے پاس گئے ہیں، اگر کہ نہیں میرے ساتھ بھیجو، کھیلے گا، بھاگے گا۔ اس زمانے میں دو ہی کام تھے، ایک رننگ، دوسرا سوئمنگ، تیراکی، گھوڑ سواری کرنا، درخت چڑھنا سیکھنا، ان کے پھل وغیرہ توڑنا رہتا تھا۔ آج کی طرح تو مشینیں نہیں تھی کہ بیٹا نام کرو، مشین کے اوپر جا کر پھل توڑ لے کر نیچے لا کر پیش کر دے۔ تو ہیلتھ کے لیے، جسم کے لیے دوڑ بھی لگانا ہے، درخت بھی چڑھنا ہے، اونچی جگہ بھی جانا ہے، نیچے بھی اترنا ہے۔ گھر ہی میں رہے گا تو بچہ نرم ہو جائے گا، اعضاء مضبوط نہیں ہوں گے، جسم مضبوط نہیں ہوگا، بھیجو۔ باپ نے کہا اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بھیڑیا بچے کو نہ کھا لے اور تم غافل ہو۔ تو یہ سمجھ گئے پلان بھی ابا ہی کی زبان سے آ گیا، چلو بھی اچھا ہوا پلان، ہم بول دیں گے بعد میں یوسف کو کنویں میں ڈال کے آ کے بول دیں گے بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ ابا ہی بولے تھے نا۔ کبھی کبھی ایسی بات سامنے والا ہی بول دیتا ہے تو ہمارا دماغ کھڑا ہو جاتا ہے، ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اشارہ مل گیا تھا بیٹے سے جدائیگی ہوگی، لیکن یہ ایسا فیصلہ تھا کہ اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا تکوینی نظام، فصبر جمیل۔ دیکھو اس وقت مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنانا نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہم نبی کی امت ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ دیکھو حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، کپڑے بھی اتار دیے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا
حضرت یوسف کو لے کر چلے، فلما ذهبوا به واجمعوا، پکا یقین کر لیا، مضبوط ارادہ سب نے مل کر کیا، کنویں میں ڈالیں گے، لے جا کر ڈال دیے، کپڑے اتار دیے اور ایک بھیڑیے کو مار کر، ایک بھیڑ بکرا مار کر اس کے خون میں کپڑوں کو لپیٹ کر اور باپ کے پاس آ کر کہنے لگے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت روتے ہوئے آئے، بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا، ابا ہم اپنے بچے بھائی کو لے کر کھلائے پلائے، درختوں پر چڑھا، نیچے بھاگا، چھوٹا بچہ تھا، تھک جائے گا بول کر ہم اسے زیادہ مت بھاگ بھئی، یہاں سامان کے پاس تم بیٹھ، ہم تھوڑا بھاگتے ہیں، تو ہم بھاگنے میں نکل گئے، سامان کے پاس بیٹھا تھا، بھیڑیے نے آ کر حملہ کر دیا۔ حضرت یعقوب نے دیکھا، چال سمجھ میں آ گئی تھی، پہلے ہی سمجھ میں آ گئی تھی، کپڑوں کو دیکھ کر کہنے لگا یہ کتنا ایجوکیٹڈ بھیڑیا ہے جو میرے بچے کو کھایا، لیکن لباس کو صحیح سالم نکال کے رکھ کے اس کے بعد کھایا ہے۔ بھیڑیا جب بچے پر حملہ کرے گا تو لباس رہے گا، لیکن ان کی سمجھ کام نہیں کر رہی تھی اس وقت۔ بہرحال حضرت یوسف کو وہاں ڈالا، پھر نگرانی بھی کرتے رہے، دیکھتے رہے کہیں نکل کر باہر نہ آ جائے، کوئی نکالنے والا نکالے گا تو پھر وہ بتا نہ دے میرا گاؤں یہ ہے، میرے ابا کا نام ہے، میں فلاں جگہ رہنے والا ہوں، پھر وہ لا کر پہنچا دے، ہماری پوری پول کھل جائے گی۔ اس لیے اب ہر بھائی ایک دن مقرر تھا کہ جاؤ نگرانی کرو، کھانا دو، دیکھو اور واپس گھر آنے نہ پائے۔ اور ایک دن قافلے والے آئے، بچے کو نکالا، معلوم ہوا کہ فوراً بھاگا، تم نے بچے کو نکالا؟ ہاں نکالا۔ دیکھو وہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے، ہم اس سے پریشان ہو گئے ہیں، جتنے مرتبہ بھی اسے گھر لے جاؤ پھر بھاگتا ہے، اس لیے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ بیچنا چاہتے ہیں، کتنا؟ جتنی تمہاری مرضی، جتنا تمہارا جی چاہے دے دو دے دو۔ تو انہوں نے کم قیمت میں حضرت یوسف کو خرید لیا، اتنا حسین حضرت یوسف تھے۔ قال بشرا هذا غلام، قال یا بشرا هذا غلام، نقول صورت، انہوں نے لے جا کر چھپا لیا، مصر میں بیچیں گے بچے کو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ جو آیت ہے اس کی تفسیر یہ ہے کہ بھائیوں نے کم قیمت میں بیچا تھا، یہ اس کا مصداق ہے۔ مصر کے بازار میں تو بہت قیمت کے ساتھ حضرت یوسف کی بولی لگی تھی، خریدنے والا مصر کا وزیر اعظم تھا، وہاں کم قیمت میں نہیں بیچے، یہاں بھائیوں نے کم قیمت میں بیچ دیا تھا، اسی کو قرآن کہتا ہے وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ بہرحال حضرت یوسف کو بادشاہ بننا تھا مصر کا، لیکن رہتے تھے کنعان کے اندر، اور کنعان میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے ساتھ مل کر مصر والوں سے مقابلہ کر کر حکومت چھیننے کی پوزیشن نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی میجورٹی نہیں تھی۔ بہرحال تکلیف آ رہی ہے، لیکن نتیجہ آگے چل کر بادشاہ بننا ہے، بادشاہ بننا ہے۔ آج خون خرابہ ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ گھبرانا نہیں، لیکن اللہ سے جڑ کر رہنا۔ اللہ سے توڑنے والوں کے ساتھ جو ٹوٹ کر رہتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کتنا بھی اچھا ہو لیکن بے نمازی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو بناؤ، اللہ سے تعلق جوڑو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام دادا کی کفالت میں تھے، ایک مرتبہ آنکھ آ گئی حضور کو، آنکھ آنا جانتے ہو؟ اسے اردو میں کہتے ہیں آشوب چشم، آنکھیں لال ہو جاؤ، پانی چھینا شروع ہو جاتا، آنکھ میں چبن ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں آنکھ آنا، آشوب چشم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے دوا دلائی لیکن کمی ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا عبد المطلب فلاں جگہ ایک راہب رہتا ہے وہاں جاؤ، دوا بھی کرنا ہے دعا بھی کرنا ہے، دوا بھی کرنا ہے
دوا بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، یہ بات ہے، لیکن جاہلوں نے اسے اٹھا کر کہاں ڈال دیا؟ دین بھی کرنا ہے، دنیا بھی کرنا ہے، یہاں لگٹ فٹ کر دیا، یعنی نماز بھی پڑھنا ہے، فلم بھی دیکھنا ہے۔ جمعہ کاٹن کے کپڑے، شلوار اور جبہ پہن کے نماز کو بھی آنا ہے، شادیوں میں عورتوں کے لباس پہن کے فیشن بھی بتانا ہے۔ کیا جی کر رہے ہیں؟ جو دین بھی کرنا، دنیا بھی کرنا۔ میرے بھائیو، یہ گمراہی کی بات ہے، اللہ سے دوری کی بات ہے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کے پاس دعا صرف متقیوں کی قبول ہوتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو حضرت عبد المطلب حضور کو لے کر نکلے، راہب کے دروازے پر گئے، دستک دی، کھلا نہیں، دوسری مرتبہ دستک دی، کھولا نہیں، تیسری مرتبہ دستک دی، کھولا نہیں، وہیں کھڑے ہیں۔ اندر راہب بھاگتا ہوا آیا، کنڈی کھول دیا دروازہ، اور دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، 7 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ اچھا کون ہو بھائی، کیوں آئے ہو؟ یعنی جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں زمین ہلنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ اگر نہیں اٹھے گا تو زمین کھا جائے گی، ایسی آندھی آ رہی تھی کہ اس کا گھر اڑ جائے گا۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کائنات کا سردار سامنے کھڑا ہے، جلدی کرو۔ تو پریشان ہو کر پوچھا، حضرت عبد المطلب نے تعارف کرایا کہ میں عبد المطلب ہوں، کعبۃ اللہ کا متولی ہوں، مکے کا رئیس ہوں، اور قریش کا سردار ہوں، ہاشم کا بیٹا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا جھوٹ مت بولو، یہ تمہارا بیٹا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگا ہاں بیٹا نہیں، پوتا۔ بعض وقت میں پوتے کو بھی بیٹا کہہ دیتے۔ اس نے کہا میرا علم یہ بتاتا ہے کہ یہ یتیم ہے، آج میرے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ اسی کی وجہ سے ہوا، اسی کی وجہ سے میں بھاگتا ہوا آیا ہوں۔ کس وجہ سے آئے ہو؟ کہا بچے کو آنکھ آ گئی ہے، دوا کیا، لوگوں نے کہا دعا بھی کرا لو، تو آپ ایسا منتر پڑھتے ہیں، آپ کے زبان میں تاثیر ہے، فوراً شفا ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ زبان میں تاثیر آنے کے لیے یقین کا ہونا ضروری ہے، بغیر یقین کے تاثیر نہیں آئے گی۔ تو اس نے کہا ساری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، ساری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، اللہ نے اس آنکھ کی علاج، اس کے آنکھ کا علاج اس کے تھوک میں رکھا ہے، جاؤ اپنے بچے کا لعاب نکال کر آنکھ پر لگاؤ، شفا اللہ دے دے گا۔ دنیا میں کوئی اس کا علاج نہیں کرتا۔ یہ وہی تھوک تھا جو حضرت صدیق کی ایڑی پر لگا تو سام کا زہر ختم ہو گیا، حضرت علی کی آنکھ پر لگا، بینائی آ گئی، اور 3 آدمیوں کے کھانے میں ڈالا گیا، 300 آدمی سیراب ہو گئے۔ یہ وہ میرا نبی تھا۔ خیر اور بھی بات ہے لیکن وقت ہو رہا ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے، کیوں بھئی نمازوں کی پابندی کریں گے بھائی؟ حالات کو دیکھ کو تو بھی ڈرنا نہیں، کب مرنا ہے، کب موت آئے گی، کیا حال ہوگا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے نہیں ہے بھائی، سب کو ہے نا۔ کوئی بغیر موت کے بچا ہو تو بتاؤ۔ ہر گھر میں اسرائیل آتے ہیں، اسرائیل کے نمائندے آتے ہیں، دنیا میں کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہے جس میں موت نہ آئی ہو، نبی کے گھر موت آئی۔ مرنا نہیں مرنا، مرنا ہے بول کو ہم یہ حالت میں مر گئے تو جنت میں جاتے ہیں۔
نمازوں کی پابندی کریں گے بھائی؟ اپنے گھروں میں بولو، اپنے بچوں کو بولو، پڑھاؤ، اپنے ماں بہنوں سے کہو کہ نماز پڑھو، ان کے دوسرے مطالبات کو پورا کرتے ہیں تو آج کہہ دو نماز پڑھ لو، حالات خراب ہیں۔ اپنے گھر والوں سے کہو ورنہ کل قیامت کے دن پوچھو گے۔ کریں گے؟ اللہ قبول کرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، نماز کا شوق عطا فرمائے، پنج وقتہ نمازی بنائے، نماز ہی کی حالت میں اللہ موت نصیب فرمائے۔ آج امت بہت غافل ہے، بہت 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 غافل، نہ جمعہ کی قدر، نہ رمضان کی قدر، نہ شب قدر کی قدر، نہ اللہ کا خوف۔ یہ حال ہمارا، اس اسٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں فائنل۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرے۔ ہمارے گھروں سے شرک کی بو آ رہی ہے۔ نوجوانوں سے پوچھو، بہت سارے نوجوان ایسے جن کو حضور کے نام کا پتہ نہیں، جو حضور کا نام، تمہیں حضور کا نام بولتے ہیں، مجھے ہمارے نانا کا نام ہی یاد نہیں، بہت سارے اپنے ابا کا اس نام یاد نہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے موقع دیا ہے، غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ۔ کریں گے بھائی؟ ذرا زور سے بلند آواز سے بولو، کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اے اللہ تو بھی گواہ ہے، پورا مجمع وعدہ کیا ہے۔ اب مسئلہ سنو، مسئلہ یہ ہے، میت کے پاس قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ذرا قرآن آدمی ہے نا، آج بھی انہوں کیا بول رہے ہیں معلوم؟ ایک آدمی ایک دم بہت ڈھلا ہو گیا ہے، مرنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، تو کیا بول رہے ہیں؟ ان کے کان میں کچھ بول دو، فوراً مر جائے گا۔ کان میں حضرت کیا کی پڑھتی ہیں کان میں، وہ پڑھے تو انہوں جلدی مر جاتے ہیں، ان کو زہر کی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ کیا ہے ایسا کوئی؟ اسلام میں کوئی چیز چھپائی گئی ہے؟ ہاں بھائی، کون سا چیز اللہ کے رسول چھپا کر کسی بولو نہ کو بول کو صحابہ بول کو چلے گئے؟ جتنے چیزوں کے ظاہر کرنے کی ضرورت تھی سب چیزوں کو ظاہر کر دیا گیا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ مرنے والے کے کان میں بولو تو مر جائے گا، نہیں 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 نہیں، تو مر جائے گا، ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ کان سے ہی بولے تو یہ دیکھا دیکھی ہے، دیکھا دیکھی، دیکھا دیکھی۔ برہمن جو لوگ ہیں نا، وہ جو زنار بن کر، رسی بن کر، لنگی باندھ کر، جسم پر رسی باندھ کر، اوپر کا حصہ خالی رکھ کے، جیسے ہم احرام میں رہتے ہیں ایسی حالت میں جو رہتے ہیں نا پجاری، ان کو برہمن بولتے ہیں۔ وہ لوگ مرنے کے وقت میں کان میں کچھ بولتے ہیں، وہ صرف پنڈت لوگ، دوسرے کو معلوم ہے کیا بولتے ہیں۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ یہ بولتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ ہے، لیکن اس وقت کیا فائدہ، وہ تو گیا گیا، چلے جانے کے بعد یہ کان کی دیکھ لی ہمارے آدمی، دیکھ لے کوئی ان کے ذہن میں آگو وہ کیا کیا آخر میں بولے تو نے فٹ، یہاں ادھر بولتے ادھر کٹ کتا تھا، وہ بولتے ہنچ قدم، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیو۔
حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب موت کے قریب ہو، اس کے حواس اچھے ہو، سمجھتا ہے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہن ہے، الفاظ سمجھتا ہے، انسان کو پہچانتا ہے، باتوں کو سمجھتا ہے، اس وقت میں کہا جا رہا ہے یاسین پڑھو۔ اب ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ سو خرخر کا آتا نا تب جا کے یاسین پڑھ لے بیٹھ گئے، لیکن اس وقت کے پڑھنے کا نہیں بتایا گیا ہے بھائی، اسے کچھ خیال ہی نہیں ہے، اسے خیال رہنا اس وقت میں پڑھو۔ کیوں سورہ رحمان پڑھنے کے لیے نہیں بولے، بقرہ پڑھنے کے لیے نہیں بولے، مزمل مدثر پڑھنے کے نہیں بولے، قیامہ پڑھنے کے لیے نہیں بولے، یاسین کیوں؟ اس لیے کہ یاسین میں دوسری دنیا کا مکمل تذکرہ ہے۔ اب اسے سمجھانا، مرنے کے بعد دوسری دنیا ہے، جنت ملے گی، محل ملے گا، انگور ایسے ہوں گے، سیب ایسے ہوں گے، کھیلا ایسا ہوگا، حور ایسی ہوگی، 70,000 جوڑے پہننے کے باوجود دل نظر آ رہا ہے۔ آئے آئے آئے۔ اب جب یہ سنے گا تو جذبہ آئے گا نہیں آئے گا، شوق آئے گا نہیں آئے گا مرنے کا؟ ورنہ ہر آدمی ڈرتا ہے موت۔ روح نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 60 سال 70 سال جسم کے ساتھ رہ کر جسم سے مانو۔ ایک گھر میں 50 سال رہو، اس کے بعد کن تو آگے تم نے نکلو جی یہاں سے، گورنمنٹ کا گھر، تمہارے باپ کا نہیں، نکلو جی۔ رولے نکلتے نہیں نکلتے، مجبوری میں نکلنا پڑے تو روک، صحیح بولو بھائی، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو۔ کیوں؟ کئی کو رو رہا ہے، کئی کو رو رہا ہے، اس لیے کہ اتنا زمانہ رہ کر محبت ہو گئی، نکلنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ اسی طرح ہماری جان بھی جسم میں ایک لمبا عرصہ رہنے کی وجہ سے مانوس ہو گئی، نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آئی تو اب بھی لمبا کرے آتا ہوں میں، 1.5 گھنٹہ ہو جاتا، پھر شوگر والے کا کیا حل ہوگا، بہت لمبی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو مختصر سمجھو کہ یہ جو پڑھنا ہے نا، ہوشیاری کی حالت میں پڑھنا۔ قرآن جب بھی پڑھو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن جس مقصد کے لیے بتایا گیا ہے وہ مقصد اسی وقت میں حاصل ہوگا، اس کے مناسب اس کے وقت پر کیا جائے گا تو فائدہ ہوگا۔ اب انتقال ہو گئے، اس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو کیا قرآن دیکھ کر اس کے سامنے پڑھ سکتے ہی نہیں پڑھ سکتے؟ علماء نے کہا ہے اگر میت کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا ہے، ننگا نہیں ہے، بدن ننگا نہیں ہے، پورے بدن کو چھپایا گیا ہے، تو اس کے قریب میں بیٹھ کر دیکھ کر پڑھو، بغیر دیکھ کر پڑھو، کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہی، کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن میت ننگا ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، تھوڑی چادر اڑائی گئی ہے، وہ سرک رہی ہے، ہٹ رہی ہے، کھس رہی ہے، اگر ایسا منظر ہے تو اس کے قریب بیٹھ کر مت پڑھو، قرآن دیکھ کر دور جا کر کھڑے ہو کر پڑھو۔ ستر کا لحاظ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔